اس وقت ٹیبل پر آپ کو مختلف قسم کی ڈیوائسز نظر آ رہی ہوں گی، جس میں یہ دو آئی فون 5S، ٹیلینور کی USB ونگل اور زونگ کی 4G ڈیوائس شامل ہے۔ ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں آئی فون 5S سے۔ دیکھنے میں یہ دونوں آئی فون 5S ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن دونوں میں ایک خاص فرق ہے۔ ان میں سے ایک فیکٹری لاک ہے اور دوسرا فیکٹری ان لاک آئی فون ہے۔ اس وقت دونوں آئی فونز میں کوئی بھی سم کارڈ موجود نہیں ہے، تو ہم دونوں میں سم کارڈ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دونوں آئی فون کیسے رسپانس کرتے ہیں۔ ایک آئی فون نے تو فوری سے ہی سم ڈیٹیکٹ کر لی ہے اور دوسرے آئی فون نے سم ناٹ ویلڈ کا ایرر دے دیا ہے، مطلب یہ فیکٹری لاک آئی فون ہے، جسے ہم دوسرے الفاظ میں JV آئی فون بھی کہتے ہیں۔ تو دوستو یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ فیکٹری لاک آئی فون میں آپ اپنی مرضی کے نیٹ ورک کا سم کارڈ نہیں چلا سکتے، آپ اس میں اسی کمپنی کا سم کارڈ چلا سکتے ہیں جس کمپنی نے یہ فون بیچا ہے۔ اب یہاں پر میں کن کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں مزید آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر فیکٹری ان لاک آئی فون کی بات کریں تو آپ اس میں دنیا کے کسی بھی نیٹ ورک کی سم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر دونوں کی قیمت کی بات کی جائے تو فیکٹری لاک آئی فون آپ کو سستا ملتا ہے اور فیکٹری ان لاک آئی فون کے لیے آپ کو زیادہ پیسے بھرنے پڑتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ٹیلینور اور زونگ کی انٹرنیٹ ڈیوائسز کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں نے ٹیلینور کی 3G ڈیوائس سے ٹیلینور کی سم نکالی اور جیز کی سم لگا دی۔ اس کے بعد جب میں نے اس ڈیوائس کو لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کیا تو مجھے سم لاک ایرر دیکھنے کو ملا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ٹیلینور کی 3G ڈیوائس نے جیز کی سم کو چلانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح جب میں نے زونگ کی 4G ڈیوائس میں جیز کی سم انسرٹ کی تو مجھے وہاں پر بھی سم لاک ایرر نظر آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں فیکٹری لاک ڈیوائسز ہیں۔ اب آپ کو اس بات کا پتہ لگ ہی گیا ہوگا کہ فیکٹری لاک اور فیکٹری ان لاک ڈیوائسز میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے مرحلے میں، جس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ فیکٹری لاک ڈیوائسز بنائی کیوں جاتی ہیں۔ اس بات کا آغاز کرتے ہیں میری زونگ اور ٹیلینور کی انٹرنیٹ ڈیوائسز سے۔ اگر آپ میری ڈیوائس پر غور سے دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ پر ہواوے کا لوگو نظر آئے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ڈیوائسز ہواوے کمپنی نے بنائی ہیں۔ لیکن پھر اس پر ہمیں زونگ اور ٹیلینور کا لوگو کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہواوے کمپنی نہ صرف موبائل فونز بناتی ہے بلکہ بہت سارے نیٹ ورکنگ ایکوپمنٹس بھی بناتی ہے، جس میں ہمارے پاس سوئچز، راؤٹرز اور انٹرنیٹ ڈیوائسز آ جاتی ہیں۔ اب اس وقت پاکستان میں دیکھا جائے تو 4 بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جس میں ہمارے پاس جیز، زونگ، ٹیلینور اور یو فون شامل ہیں۔ اب یہ ساری کمپنیاں ہواوے سے کانٹیکٹ کرتی ہیں اور 3G 4G ڈیوائسز آرڈر پر بنواتی ہیں۔ پاکستان کی یہ کمپنیاں ان ڈیوائسز میں اپنی مرضی کا سافٹ ویئر انسٹال کرواتی ہیں تاکہ ڈیوائسز کو اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکیں، اور اسی وجہ سے جب بھی ہم 3G یا 4G ڈیوائس میں اپنی مرضی کا سم کارڈ لگاتے ہیں تو ڈیوائس کا سافٹ ویئر اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی یہ کمپنیاں ہزاروں کی تعداد میں 3G 4G ڈیوائسز ہواوے سے آرڈر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہواوے کی طرف سے انہیں بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، اور پھر پاکستانی کمپنیاں یہی ڈیوائسز بہت کم پروفٹ پر سیل کرتی ہیں، اور کمپنی کی لانگ ٹرم پلاننگ یہی ہوتی ہے کہ کسٹمرز ڈیوائسز کے ساتھ جو پیکیجز استعمال کریں گے ہم نے وہیں سے ہی ارننگ کرنی ہے۔ اور سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ہواوے سے ڈائریکٹ ان لاک ڈیوائس پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو ڈیوائس 7 سے 8 ہزار تک کی ملتی ہے، اور کمپنی کی طرف سے یہی ڈیوائس آپ کو 3 سے 4 ہزار تک کی مل جاتی ہے، لیکن ڈیوائس کے ساتھ آپ کو اسی نیٹ ورک کا سم کارڈ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ جتنی بھی قیمتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ ایک ایسٹیمیشن نمبر ہے، مارکیٹ میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ماڈل کے حساب سے ڈفرنٹ قیمتیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر ایپل کے آئی فون کی بات کریں تو باہر کے ملک میں موجود ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں ایپل سے کانٹیکٹ کر کے آئی فون کو اپنے نیٹ ورک پر لاک کروا دیتی ہیں تاکہ کسٹمرز آئی فون میں انہی کا سم کارڈ استعمال کرتے رہیں، اور یہی چیز ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں دیکھی تھی کہ جب ہم نے فیکٹری لاک آئی فون میں کسی اور کمپنی کا سم کارڈ لگایا تھا تو ہمیں سم ناٹ ویلڈ ایرر دیکھنے کو ملا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کمپنی کی کمائی کی، تو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں موبائل پیکیجز کی مدد سے ارننگ کرتی ہیں۔ جب تک موبائل فون میں پیکیجز استعمال ہوتے رہتے ہیں کمپنی کو فائدہ ہوتا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی سے آئی فون سستا ملتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس ویڈیو کے تیسرے مرحلے میں، جس میں ہم یہ بات کریں گے کہ کیا آپ کو فیکٹری لاک آئی فون لینا چاہیے یا فیکٹری ان لاک آئی فون لینا چاہیے۔ اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ فیکٹری ان لاک آئی فون خریدنے کی کوشش کریں، کیونکہ لانگ ٹرم میں آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ جب بھی آپ کسی دوسری جگہ ٹریول کر کے جائیں گے تو آپ آسانی سے کسی بھی نیٹ ورک کا سم کارڈ لگا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیکٹری ان لاک آئی فون جب بھی آپ بیچنے جاتے ہیں تو آپ کو اس کی اچھی پرائس بھی دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اگر فیکٹری لاک آئی فون کی بات کریں تو آپ کو کم قیمت کے علاوہ اور کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔